आइए आपको इस्लाम आबाद बराह रास्त लिए चलते हैं, जहां निगरान वजीरखارجہ जलील अब्बास जलानी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। Human rights violations being perpetrated by India in IIOJK. India's unilateral and illegal measures since 5th August 2019 have been aimed at changing the demographic structure and political landscape of IIOJK. In flagrant violations of international law and the relevant UN Security Council resolutions, especially Resolution 122 of 1957. They remain a matter of grave concern for Pakistan, as their ultimate goal is to convert the Kashmiris into a disempowered, disenfranchised community in their own land. These measures must be rescinded to create an environment for peace and dialogue. Pakistan will continue to extend its full political, diplomatic, and moral support to the people of IIOJK for the realization of their right to self-determination. With this statement, I'll be happy to respond to the question that you may like to make. Thank you so much, sir. Sumera Khan from Summer Television. Sir, future course of action Pakistan का क्या होगा? Diplomatically we have been very active. मगर मुख्तसर अगर पाकिस्तान की आवाम जानना चाहे कि इस फैसले के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होगा? Kinetic, strategic, whatever, क्या इसका possibility? जी, अपना we will certainly, as I mentioned, that this is our initial reaction to this development which has taken place a short while ago by the Indian Supreme Court. We will convene a meeting very soon of all stakeholders, and we will also decide on the future course of action in that meeting. As I mentioned, that following the 5th August 2019 Indian illegal action, we had launched a campaign internationally, which and we received an endorsement by the international community. The issue was also debated in the UN at the United Nations level. We will certainly write to the United Nations Secretary General, OIC Secretary General, the European Union Parliament, basically apprising them of the futility and this decision, illegality. We will point out the illegalities and the contradictions that are there in this decision. Similarly, we will also, with the help of, we will also apprise of the latest developments and consult with the leadership of all political parties on this very important issue. कश्मीर का इशू जो ऑलरेडी सिक्योरिटी काउंसिल में है, पाकिस्तान के पास और फोरम क्या बचता है कि पाकिस्तान अपना केस किस लेवल पे और मजीद लेके जा सकता है? उसमें एक तो ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक जो है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इश्यूज ऑन द UN Security Council agenda, और despite attempts by India for the last several decades to basically dilute the impact of the UN Security Council resolutions, we have taken appropriate diplomatic steps in order to maintain the sanctity of the relevant UN Security Council resolutions. The UN Security Council resolutions are sacrosanct, and they will remain on the agenda of the UN Security Council
agenda for as long as they are implemented in accordance with the resolutions which have been passed in the past and in accordance with the aspirations of the people of. As I mentioned, that we are in the process of interacting with all the stakeholders, and any other option, we will consider all options after consulting with the relevant stakeholders. Excellency, our concerns are there, but Prime Minister Narendra Modi, he tweeted on this verdict and he said it has fortified unity, progress of people in Kashmir. So how Your Excellency responds to his observation, whether it's going to further unify the Kashmiri into the Indian Union? And secondly, since there is also general election coming up, I remember Pulwama in 2019 and other, problems. Do you foresee any linkages between this development to his bid for a hat-trick? Thank you. ایک تو پراچا صاحب جس طرح میں نے مینشن کیا اپنی اسٹیٹمنٹ کے اندر بھی کہ انفارچونیٹلی جو انڈیا کی جو سپیریئر جوڈیشری ہے دیٹ ہیز بیکم اے پلائنٹ جوڈیشری. پلائنٹ ان دا سینس کہ جس طریقے سے انہوں نے بابری مسجد کا جو ورڈکٹ دیا تھا، بابری مسجد کا ورڈکٹ بھی جو انڈین سپریم کورٹ نے دیا تھا وہ دیٹ واز ان وائلیشن آف آل دی ہسٹوریکل فیکٹس. سملرلی یہ جو سا ورڈکٹ آیا ہے دس از اگین ایز مینشن ان مائی اسٹیٹمنٹ، یہ بھی اٹ از دی ورڈکٹ آف اے پلائنٹ جوڈیشری. Unfortunately, the credibility of the Indian Supreme Court has also been compromised for the last several years, particularly ever since the advent of the current leadership in India. اور اس کی وجہ سے آپ نے دوسرا جو بات کی پرائم منسٹر مودی کی ٹویٹ کے بارے میں، تو پرائم منسٹر مودی کی یہ کہ جی اٹ از سولیڈیفائی دی یونٹی آف، تو اس میں تو آپ نے دیکھا کہ 5 اگست 2019 کے بعد بھی اس قسم کی بات کی گئی، لیکن وہ آج تک اس کو بات کو بھی تقریباً 4 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہوا ہے، لیکن مقبوضہ کشمیر کے اندر کوئی بھی نہ ہی رول آف لا ہے، نہ ہی وہاں پر شخصی آزادی ہے، اور وہاں پر جس قسم کی جو وائلیشنز ہیومن رائٹس کی گئی ہیں اس کو پوری دنیا نے ایکنالج کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 کے اندر یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کی جو کمشنر نے انہوں نے جو رپورٹ دی تھی اس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ ایک ڈیمانڈ کی تھی کہ ایک کمیشن آف انکوائری should be established to determine the human rights violations which are taking place in the Indian occupied Kashmir. لیکن unfortunately بدقسمتی سے وہ جو ہیومن رائٹس کمشنر کی وہ جو رپورٹ ہے اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہوا. اسی طریقے سے OIC کا ایک آبزرور مشن ہے جو کہ وہ جانا چاہ رہا تھا مقبوضہ کشمیر کے اندر، تو اس کی بھی بارہا ریکویسٹ کے باوجود کوئی بھی ان کی ہندوستان کی طرف سے. آبویسلی یہ اگر میں تو ان کی بات پہ تب یقین کرتا اگر وہ وہاں پر انٹرنیشنل آبزرورز کو آنے کی اجازت دیتے، انٹرنیشنل میڈیا کو وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں آنے کی اجازت ہوتی، تو اس کے بعد پھر دیکھا جاتا کہ وہاں پر کس قسم کی یونٹی ہے. ہماری اپنی پرسیپشن کے مطابق اور تمام کشمیریوں کے مطابق انہوں نے تو وہ نہ صرف پچھلے ایکشن کو انہوں نے ریجیکٹ کیا بلکہ انہوں نے جو ڈیسیژن ہے اس کو بھی انہوں نے اپنا سارا یونیورسلی انہوں نے اس کو بھی ریجیکٹ کیا ہے. You said it has no legal status about this verdict, but again the Supreme Court verdict itself speaks something very special. On international level, how would you, Pakistan, present this case for Kashmiris? Also tell what would be the role of International Court of Justice? دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ اس کی کوئی لیگل ویلیڈیٹی نہیں ہے تو یہی بات جو انڈیا کے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ بھی اسی کے بارے میں یہی کہہ رہے ہیں، اور وہ ان کے مطابق دیر از اے کنٹرڈکشن
which is coming out very, very clearly in the current decision of the Indian Supreme Court, as well as the decision that the Indian Supreme Court had taken in 1973. In 1973 کے اندر وہ کیشوند بھارتی کیس کے اندر انڈین سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جس کے مطابق انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو جو پارلیمنٹ کو کشمیر سے ریلیٹڈ وہ جو اس کے پارلیمنٹ کو اختیار نہیں ہے کانسٹیٹیوشن کو وہ